اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بانوار المحبۃ العلویہ وجعلنا من المتمسکین بالولایۃ المرتضویہ والصلاة والسلام علی مبلغ الرسالات الالہیہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ القرشیہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ ناظرین کرام، النور چینل کی جانب سے یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ فضائل امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ان شبہ اعزا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ فضائل پیش کیے جائیں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس چینل میں پیش کیے جانے والے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں گے اور معارف اہل بیت کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ سورہ کہف کی 109ویں آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، رسول کہہ دیجئے کہ اگر جتنے بھی سمندر ہیں یہ سیاہی کی شکل اختیار کر جائیں اور کلمات رب کو لکھنا شروع کرے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن دریا کی جو روانی ہے جو سیاہی میں تبدیل ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ انک، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے کی سکت ختم ہو جائے گی، لیکن کلمات اللہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مفسرین کرام نے اپنی کتب میں تفسیر البرہان، تفسیر نور الثقلین، المیزان اور دیگر تفاسیر میں ذکر کیا کہ یہاں پر کلمات خدا سے مراد قرآن مجید کے کلمات ہیں، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس سے زیادہ نزول قرآن کو آج بھی لوگ تفسیر لکھ رہے ہیں اور قرآن پر کام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے میں اللہ کا کلمہ ہوں اور کلمہ اولیاء ہوں، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ تو جب قرآن جو کہ صامت ہے، جب اس کے کلمات کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کی تمام جو تری ہے، دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں، ان سب کو اگر سیاہی میں تبدیل کیا جائے تو یہ بھی جو ہے کلمات رب کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کے کلمات کا جو فیض ہے وہ جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے امیر کائنات علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا لو ان الغیاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کے سارے دریا، دنیا میں 79% 79% جو حصہ ہے وہ دریا ہے، اور ایک حصہ 21% اور ربع مسکون، 1/4 حصہ اس دنیا کا جس میں ہم لوگ رہائش پذیر ہیں، باقی سارا حصہ، زیادہ تر حصہ جو ہے وہ دریا ہے، یہ سارے کے سارے دریا سیاہی بن جائیں، اور جتنی اس روئے زمین پر، اس کرۂ ارضی پر لکڑی پائی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری لکڑی اس کا قلم بنا لیا جائے۔ اس کے بعد 7 ارب انسان یا اس سے زیادہ انسان روئے زمین پر جو موجود ہے، یہ سب کے سب لکھنے بیٹھ جائیں فضائل علی کو، اور دنیا میں جتنے جن ہیں ان سب کو کیلکولیشن پہ لگا دیا جائے گا، تم سب مل کر حساب کرو، لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، تو یہ لوگ مل کر بھی فضائل علی کو گن نہیں سکتے۔ اور
یہاں پر میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے فضائل کا زیادہ ہونا اور کثرت فضائل یہ خود میرے مولا کی ایک فضیلت ہے۔ دنیا میں جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ انہی کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی افضل ترین ہستی رسول کی، رسول کے بعد علی بن ابی طالب کی۔ اصحاب رسول میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو کوئی بھی صحابی اگر کسی خیر کا، کسی شرف کا، کسی عزت کا، کسی کرامت کا حامل ہے تو وہ صدقہ ہے امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی عظمتوں کا۔ اسی لیے مولا متقیان نے بھی مختلف مواقع پر ان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو، اس پر عمل کرتے ہوئے میرے مولا نے کچھ فضائل اپنے بیان کیے۔ آج آپ کے سامنے تمہید کو اب میں زیادہ طویل نہیں کروں گا، اگرچہ سخنہائے گفتنی یہاں پر بھی بہت ہے۔ بہرحال عرض خدمت یہ ہے کہ ایک ایسی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جس میں مولا متقیان کا ہر جملہ مؤمنین کو، شیعیان حیدر کرار کو لطف دے گا، اور ولائے حیدر کرار سے وہ لوگ سرشار ہو کر اگر اس کو سنیں گے تو ان کو یقیناً ایک ایمانی اور روحانی مزہ آئے گا۔ روایت موجود ہے کتاب المناقب میں، جس کو الکتاب العتیق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو میرے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے اور اسکرین پر آپ لوگ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے اسی روایت کو کتاب الخصال جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی آپ لوگ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روایت ان حسین روایتوں میں سے ہے کہ جن روایتوں کو ممبر سے کم پڑھا جاتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں النور چینل کے توسط سے یہ روایت بیان کی جا رہی ہے۔ ابی ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین نے مجھ سے کہا صلی اللہ علیہ لقد علم المستحفظون من اصحاب رسول اللہ کے رسول کے وہ صحابی جو رسول کی زندگی سے آگاہ تھے، جو رسول کے قریبی تھے، جو رسول کے بعد دین پر عمل پیرا تھے اور دین کی حفاظت کرنے والے تھے۔ میں اس کو آسان کر کے کہوں گا، رسول کے جلیل القدر صحابہ امت کی نگاہ میں یہ صحابہ سب جانتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں، سارے جلیل القدر صحابہ جانتے ہیں۔ لیس فیہم رجل لہ منقبۃ الا وقد شارکتہ فیہا، ان سارے اصحاب میں 1,00,000 صحابی ہوں، 1,20,000 ہوں، جتنے بھی ہوں، ہزاروں کی تعداد میں جو صحابہ ہیں، یہ سب کے سب جانتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی فضیلت نہیں جس میں میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ اگر ابوذر کے پاس کوئی فضیلت ہے، اگر ابوذر سچے ہیں تو امیر المومنین صدیق اکبر ہیں۔ اگر سلمان کے بارے میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت تو علی عین اہل بیت ہیں، علی نفس رسول ہیں۔ اگر عمار کے بارے میں یہ کہا کہ العمار الایمان خالط لحمہ و دمہ، عمار کے گوشت اور پوست اس کے وجود میں ایمان ملا ہوا ہے، تو علی کے بارے میں کہا کہ کل ایمان جو ہے کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تعبیرات امیر المومنین کی افضلیت پر بھی دلالت کرتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقت میں امیر المومنین کے طفیل ہی مل رہا ہے، اور اس کے پاس کم ہے، علی علیہ السلام کے پاس زیادہ ہے۔ تو جتنے صحابہ، اور شاید اسی لیے ابن عباس کا جملہ علماء اہل سنت نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا کہ اگر علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو بھی سارے اصحاب محمد مصطفیٰ پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی خیر ہو جائے گی، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے جملے۔ بہرحال اس کے بعد جب مولا نے یہ کہا کہ جتنے صحابہ کے فضائل ہیں سب میں شریک ہوں، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَلِيَ 70 مَنْقَبَةً لم یشارکنی فیہا احد منہم، اور میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی اس میں میرے ہم پلہ اور برابر نہیں ہے، وہ صرف خاص ہے میرے ساتھ۔ میں ایک ایک کر کے فضائل پڑھنے لگا ہوں، اور دیکھیے کہ مولا 70 وہ فضیلتیں اپنی بیان کر رہے ہیں جو صرف علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے پاس ہیں اور کسی صحابی کے پاس نہیں ہے۔ پہلی صفت مولا فرماتے ہیں انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین وَلَمْ أَعْبُدِ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، میں نے ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کیا اور میں نے لات اور عزا کی کبھی پوجا نہیں کی، میں نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس کا مطلب دیگر جو صحابہ تھے وہ بھی موحد بنے، وہ بھی مومن بنے، وہ بھی مسلمان بنے، لیکن
انہوں نے کسی نہ کسی دور میں بتوں کے سامنے سر جھکایا، یا کسی نہ کسی دور میں زمان جاہلیت میں کسی نہ کسی دور میں وہ لوگ مشرک رہے تھے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی دور میں شرک ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ دوسری صفت، لم اشرب الخمر قط، میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اس بات کی نسبت امیر کائنات کی طرف دی اور کہا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین نے یہ کام کیا تھا۔ مولا نے خود کہا ہے اور یہ اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ کبھی میں نے شراب کو منہ نہیں لگایا۔ والثالثہ، تیسری منقبت، ان رسول اللہ استوہبنی فی صبایتی من ابی، اللہ کے رسول نے بچپنے میں مجھے میرے بابا سے لے لیا تھا۔ وکنت اکیلہ وشریبہ ومؤنسہ ومحدثہ، اور میں رسول کے ساتھ کھاتا تھا، رسول کے ساتھ پیتا تھا، رسول سے باتیں کرتا تھا، رسول کا مؤنس ہمدم مددگار تھا۔ میں ہوں جو یہ شرف رکھتا ہوں اور کسی رسول کے صحابی کے پاس یہ شرف نہیں۔ چوتھی خصوصیت، انی اول الناس ایمانا و اسلاما، میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جو ایمان اور اسلام لے کر آیا۔ یہاں پر ایک اعتراض کا جواب دینا چاہوں گا۔ بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے، اسلام لائے، اور وہ بھی 9 سال کی عمر میں، تو کہتے ہیں اس کا مطلب اس سے پہلے وہ نعوذ باللہ کچھ اور تھے۔ نہیں، پہلی صفت اور چوتھی کو ملا کر پڑھیے آپ۔ پہلی منقبت میں کیا کہا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کیا، اور چوتھی منقبت میں کہہ رہے کہ سب سے پہلے ایمان میں لایا، اس کا مطلب اظہار ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا امیر المومنین ہمیشہ سے موحد تھے، اب اس سے پہلے وہ دین ابراہیمی پر تھے، لیکن یہ کہ اظہار ایمان شریعت محمد مصطفیٰ اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اعلاء کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جو مولا متقیان نے قدم اٹھائے، وہ ان مشرکین کے سامنے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنا تھا اور اظہار ایمان کرنا تھا۔ یہ چوتھی خصوصیت ہے جو کسی کو سوائے علی کے حاصل نہیں، کہ علی اول المؤمنین ہے، علی اول المسلمین ہے۔ پانچویں منقبت اور خصوصیت جو کسی صحابی کے پاس نہیں سوائے علی بن ابی طالب کے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، لیکن یہ کہ موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا، پر میرے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حدیث منزلت کہا جاتا ہے اس حدیث کو۔ یہ حدیث منزلت صرف اور صرف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے حق میں ہے اور کسی صحابی کے حق میں نہیں۔ چھٹی منقبت، انی کنت آخر الناس عہدا برسول اللہ وواریتہ فی حفرتہ، میں آخری وہ شخص تھا جو رسول کے ساتھ رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد تھا، اور رسول کے غسل و کفن و تدفین سارے کے سارے معاملات کو میں نے دیکھا تھا۔ رسول کو رسول کی قبر میں نے اتارا تھا، قبر میں دفنایا میں نے تھا، یہ سارے کام میں نے انجام دیے اور کوئی صحابی اس میں شریک نہیں تھا۔ یہ میرا شرف ہے کہ رسول کے تجہیز اور تکفین کا بندوبست میں نے کیا تھا۔ ساتویں منقبت، ان رسول اللہ انامنی علی فراشہ، رسول نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا جب رسول غار کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور اپنی چادر مجھے اڑھائی۔ جب مشرکین آئے تو وہ سمجھنے لگے کہ میں محمد ہوں، انہوں نے مجھے جگایا اور کہنے لگے ما فعل صاحبک، تمہارے ساتھی نے کیا کیا؟ یعنی رسول کو صاحب کہہ رہے تھے علی کا۔ قلت ذهب الى حاجۃ، میں نے کہا وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ تو یہ مشرکین کے جملے تھے۔ قالوا، مشرکین یہ کہنے لگے، یہ بھی عظمت علی اور شرافت علی پر دلالت کرتا ہے جملہ، لو کان ہرب لہرب ھذا معہ، اگر رسول بھاگتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بھاگتے تو علی بھی ان کے ساتھ بھاگ جاتے۔ یقیناً کسی کام سے گئے ہیں، تبھی علی یہاں پر آرام سے سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب مشرکین کو بھی معلوم تھا کہ رسول کا اور علی کا ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ آٹھویں منقبت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علمنی الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب سکھائے اور ہر باب میں سے میں نے ہزار باب نکالے۔ اب آپ 1000 کو ملٹیپلائی جب کریں گے 1000 سے، یعنی 10 لاکھ باب علم امیر کائنات نے رسول اللہ کے ذریعے سے اخذ کیے۔ یہ شرف بھی سوائے علی کے کسی کے پاس نہیں۔ 9ویں صفت، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، جب اللہ اولین و آخرین کو محشور کرے گا تو نبیوں کے ممبر کے اوپر میرا ممبر ہوگا، یعنی رسول اللہ کا ممبر ہوگا، اور اوصیاء کے ممبر کے اوپر یا علی تمہارا ممبر ہوگا۔ تمام اوصیاء کے جب ممبر لگیں گے سب سے بلند علی کا ممبر ہوگا، انبیاء کے ممبر لگیں گے سب سے بلند رسول اللہ کا ممبر ہوگا۔ 10ویں اور آخری منقبت آج کے اس کلپ کے اندر، اور انشاءاللہ اگلے ہم لوگ
سلسلے میں مزید آپ کے سامنے منقبتیں پیش کریں گے۔ 10ویں منقبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا لا اعطی فی القیامت احد شیئا الا سألت لک اللہ یا علی مثلہ، اے علی قیامت کے دن میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا مگر یہ کہ جس کے لیے بھی جو کچھ مانگوں ویسا ہی تمہارے لیے بھی مانگوں گا۔ یہ منقبت بھی میری ہے اور کسی صحابی کے حق میں نہیں آئی۔ دعا خداوند متعال سے ہمیں فضائل اہل بیت کو سننے کی اور اپنی ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔